ادھر آئیں، ایک چیز دکھاؤں آپ کو. یہ دیکھیے، یہ تھرموسٹیٹ ہے جو کہ فریج کے ٹمپریچر کو کنٹرول کرتا ہے. اسی طریقے سے انسان کے جسم میں بھی ایک تھرموسٹیٹ ہوتا ہے ادھر دماغ میں، جو اس کے جسم کے ٹمپریچر کو سیٹ رکھتا ہے. لیکن اس کو گرمی بڑی ہے، یہ 49 ڈگری سینٹی گریڈ ہو رہا ہے، اور اتنی ہیٹ میں تو دماغ جسم سارا ہی اپسیٹ ہو جاتا ہے. اور یہ ہے گرمیوں کا موسم، سمر سیزن. دن لمبے راتیں چھوٹی، یعنی سورج کی روشنی زیادہ اویلیبل ہے. پوری دنیا کے اندر سمر سیزن میں دو چیزیں نمایاں ہوتی ہیں. ایک تو گرمیوں کے موسم میں ٹریولنگ بہت ہوتی ہے، لوگ سیر و سیاحت کرتے ہیں. اور دوسرا، پوری دنیا میں سیلاب، ہریکین، سائیکلونز، بڑے بڑے سمندری طوفان وہ گرمیوں میں ہی آتے ہیں. پاکستان میں سب سے زیادہ درجہ حرارت 28 مئی سن 2017 کو تربت بلوچستان میں ریکارڈ کیا گیا، اور یہ ہے 54 ڈگری سینٹی گریڈ. یاد رہے، انسان کا باڈی ٹیمپریچر وہ 98.6 ڈگری فارنہائٹ ہوتا ہے، اور جب اس سے بڑھ جاتا ہے تو زائد گرمی پسینے کی صورت میں جسم سے باہر آ جاتی ہے. اور یہ پسینہ بہت بڑی نعمت ہے. دس سویٹنگ، پسینے میں 99% پانی ہوتا ہے اور 1% دیگر چیزیں ہوتی ہیں. یاد رہے، پسینے سے جسم کی چربی نہیں پگھلتی، بلکہ زائد پانی وہ باہر آتا ہے. پسینے میں صرف پانی ہوتا ہے، اور جو پانی نکل گیا اس پانی کو پورا کرنا بہت ضروری ہے. تو پسینہ بڑی نعمت ہے. یہ انسان کے جسم میں مختلف گلینڈز ہوتے ہیں، ایکرائن اور ایپوکرائن گلینڈز. انہیں آپ پسینہ پیدا کرنے والی فیکٹریاں سمجھ لیجئے. اور یہ 40 لاکھ ہوتے ہیں پورے جسم میں تقریباً. زیادہ تر ہاتھ کی ہتھیلیوں پر، بغلوں میں، گالوں اور ماتھے، فور ہیڈ پہ ہوتے ہیں. لیکن اگر انسانی جسم بہت دیر تک شدید دھوپ میں رہے تو یہ فیکٹریاں بند ہو جاتی ہیں، شٹ ڈاؤن ہو جاتی ہیں، اور اسی کو ہیٹ سٹروک یعنی لو لگ جانا کہا جاتا ہے. ایسے میں تیز بخار، دل کی دھڑکن تیز ہو جانا، سانس پھول جاتی ہے اور جلد ریڈ ہو جاتی ہے. ایسے میں فوراً پریکاشنری میجرز کرنی چاہیے جناب، حفاظتی تدابیر. زائد کپڑے اتار دیں، اس بندے کو سایہ دار جگہ پہ لے کر آئیں، ٹھنڈا کریں اس کو، ٹھنڈے تولیے وغیرہ لگائیں، پانی چھڑکیں، اور جتنی جلدی ہو سکے مریض کو ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں لے کر جائیں. گرمیوں میں کھانا واقعی جلدی خراب ہو جاتا ہے. اس کی وجہ بیکٹیریل گروتھ ہے، یعنی گرمیوں کے موسم کے اندر جو آئیڈیل ٹیمپریچر ہے جس میں بیکٹیریا اور جراثیم بڑھتے ہیں وہ 32 ڈگری سے لے کے 42 ڈگری کے درمیان ہے. اور ایسے وقت میں نئے جراثیم بھی آ جاتے ہیں، اور جو پرانے موجود ہیں ان کی گروتھ بھی جلدی ہونا شروع ہو جاتی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے گرمیوں میں کھانے کو زیادہ دیر کھلا نہ چھوڑیں. گھر کے اندر بھی دوائیاں، کیچپ، سالن، چاول، روٹی وغیرہ اس کو فوراً فریز کر دینا چاہیے. اور اگر باہر کے کھانے کی بات کی جائے تو اس پہ تو اعتماد نہیں کیا جا سکتا. گندے برتن، باسی سبزیاں، پرانا تیل، اور بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ باہر کے کھانے کے اندر پائی جاتی ہیں. عام طور پہ جب کھانے کو پکایا جاتا ہے تو اس کا تو ٹمپریچر ٹھیک ہوتا ہے، جراثیم اس میں کافی مر جاتے ہیں. لیکن اس پکے ہوئے کھانے کو ہوٹل میں جس پلیٹ میں ڈالا جا رہا ہے وہ پلیٹ عام طور پہ گندی ہوتی ہے، اور پھر اس پلیٹ میں ڈال کے جب ہم جسم میں لے کر جاتے ہیں وہ جراثیم سارے اندر چلے جاتے ہیں، جو کہ بہت سے نقصانات کا سبب بنتے ہیں. یاد رہے، گرمیوں میں ہسپتالوں کے 50 سے 60% بیڈ ان مریضوں سے بھرے ہوتے ہیں جو گندا کھانا یا گندا پانی سے ہونے والی بیماریوں کا شکار ہوئے، جس میں گیسٹرنٹائٹس ہے، ہیپاٹائٹس اے، ہیپاٹائٹس ای، فوڈ پوائزننگ، ڈائریا وغیرہ شامل ہیں. اس موسم میں پھلوں اور سبزیوں کا استعمال کثرت سے کیجیے. ویسے بھی آپ دیکھتے ہیں گرمیوں میں بہت سے نئے اور زبردست ذائقہ دار غذائیت سے بھرے پھل بھی آ جاتے ہیں. غسل زیادہ کریں، اپنے آپ کو کول رکھیں، گھر سے نکلتے ہوئے گیلا تولیہ استعمال کریں. تو جناب، بالخصوص موسم گرما میں اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں.